نعبد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ مِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسيب وجاءه قومه يهرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ ابھی آپ نے سورہ ہود کی آیت 69 سے 79 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ آیت 69 فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ آیت 70 وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ مِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ آیت 71 قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب آیت 72 قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد آیت 73 ترجمہ۔ دیکھو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر پہنچے اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فوراً گائے کے بچے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کے لیے نہیں بڑھتے تو انہیں بیگانہ پا کر ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، ہم لوطیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھیں ہنس پڑیں اور ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ کہنے لگیں ہائے میرے، کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ میں تو بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی کافی عمر کے ہیں۔ واقعی یہ بات انتہائی تعجب خیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم کو اللہ کی قدرت پر تعجب ہے؟ اے ابراہیم کے گھرانے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اترتی ہیں۔ واقعی اللہ لائق تعریف ہے اور بڑا بزرگ ہے۔ یہ تھا ترجمہ
سورہ ہود کی آیت 69 سے 73 کا تفسیر۔ آیت 69: خلیل اللہ کے نوجوان وخوبرو مہمان یہ بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے آئے تھے۔ چونکہ یہ انسانی شکل میں تھے اور آپ بڑے مہمان نواز تھے، اس لیے آپ نے مہمان دیکھتے ہی کھانے کے لیے فوراً بھنا ہوا گوشت لا کر پیش کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوطیوں کی ہلاکت کی بشارت لے کر آئے تھے۔ ان مہمانوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور جو کچھ حاضر تھا پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب سلام سے دیا جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، یعنی تم پر بھی اللہ کی طرف سے ہمیشہ سلامتیاں رہیں۔ یہ گوشت گرم پتھروں پر سکا ہوا تھا۔ آیت 70: جب آپ نے دیکھا کہ یہ مہمان کھانے کے لیے گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تو آپ کو خیال ہوا کہ کہیں دشمن برے ارادے سے تو نہیں گھس آئے، چنانچہ آپ کو ان سے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ فرشتے تاڑ گئے اور بولے کہ آپ خوف نہ فرمائیں، دراصل ہم فرشتے ہیں اور لوطیوں پر عذاب لے کر آئے۔ آیت 71: سارہ نے دیکھا کہ خود خلیل اللہ مہمانوں کو کھانا کھلانے پر اصرار کر رہے ہیں، لیکن وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہی نہیں ہیں تو انہیں مہمانوں پر بلا تعمل ہنسی آ گئی اور کہنے لگیں یہ عجیب مہمان ہیں، ہم تو ان کی خاطر تواضع میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کھاتے ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 مقدس مہمان تھے، یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور رفائیل۔ کہا جاتا ہے کہ اس گوشت پر جبرائیل نے اپنا پر رگڑ دیا جس سے وہ فوراً بچھڑا بن کر اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا جو گھروں میں تھی۔ لوطیوں کی ہلاکت کی خبر سن کر سارہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، کیونکہ لوطی بڑے فتنہ انگیز، شرپسند، سخت قسم کے کافر اور سرفرے تھے۔ بڑھاپے میں اولاد کی بشارت۔ پھر سارہ کو دوسری بشارت بڑھاپے میں اولاد کی دی گئی۔ آیت 72: بشارت اولاد پر تعجب۔ بشارت سن کر سارہ کو بڑا تعجب ہوا کہ دونوں میاں بیوی انتہائی بوڑھے، بھلا اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس آیت میں سارہ کے قول کو نقل فرمایا اور سورہ ذاریات میں ان کے فعل کو چنانچہ فرمایا۔ سورہ ذاریات کی آیت 29: پھر ان کی بیوی حیرت زدہ آئیں اور منہ پر ہاتھ مار کر فرمایا میں تو بڑھیا ہوں اور بانجھ بھی۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تعجب کا اظہار قول و فعل سے کیا کرتی ہیں۔ آیت 73: اللہ کے احکام قابل تعجب نہیں ہوتے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کے حکم میں اور اس کی قدرت میں تعجب کی گنجائش نہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ تم کو اس عمر میں بیٹا دے گا، اگرچہ اولاد ہونے کے زمانے میں تم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اگرچہ تمہارے میاں کی عمر بھی کافی ہو چکی، مگر اللہ کی قدرت کے اندر ہر چیز ہے، اس کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ اے نبی کے گھر والے والو، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، تم کو اس کی قدرت میں تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے افعال میں حقدار تعریف و توصیف ہے اور اپنی ذات و صفات والے اقوال میں بزرگ ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ آیت 74: ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب۔ آیت 75: یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ آیت 76۔ ترجمہ: پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر جاتا رہا اور ان کے پاس خوشخبری بھی پہنچ گئی تو وہ ہم سے لوطیوں کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم طبع اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ خیال ترک کر دو، دیکھو تمہارے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور لوطیوں پر عذاب آ کر ہی رہے گا جو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 74 سے 76 کا تفسیر۔ آیت 74: خلیل اللہ کی نرم دلی کا واقعہ۔ فرشتوں کا پورا واقعہ معلوم ہونے سے خلیل اللہ کا ڈر جاتا رہا اور بیٹے کی بشارت بھی سن لی اور لوطیوں کی ہلاکت کی بھی آپ نے پوچھا
جس بستی میں 300 مومن ہوں کیا اسے برباد کیا جا سکتا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ پوچھا اگر 40 ہوں؟ تو فرمایا جب بھی نہیں۔ پوچھا اگر 30 ہوں؟ بولے پھر بھی نہیں۔ آخر میں پوچھا کہ اگر 5 ہوں؟ فرمایا پھر بھی نہیں۔ پوچھا اگر 1 ہو؟ بولے پھر بھی نہیں۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا پھر تم کس طرح لوط علیہ السلام کے ہوتے ہوئے وہ بستی ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ وہاں لوط علیہ السلام اور دیگر مومن ہیں، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو ان کی بیوی کے علاوہ عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ سن کر آپ کو تسلی ہوئی۔ آیت 75۔ آپ بڑے تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی طرف ہم وقت جھکنے والے تھے۔ اس آیت میں خلیل اللہ کی بڑی بڑی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ آیت 76۔ یعنی عذاب کا فیصلہ ہو چکا اور لوطیوں پر ہلاکت لکھی جا چکی، اس لیے عذاب کا بھیجا جانا لازم ہو گیا جو گناہ گاروں سے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ لہذا اے ابراہیم آپ خاموشی اختیار فرمائیے اور اغماض کیجیے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ آیت 77۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ قَالَ یَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْہَرُ لَکُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِی فِی ضَیفِی أَلَیسَ مِنکُم رَجُلٌ رشید۔ آیت 78۔ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِی بِنَاتِکَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّکَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِیدُ۔ آیت 79۔ ترجمہ۔ اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے سخت فکر مند ہوئے اور اندر ہی اندر کڑھنے لگے اور بولے کہ آج کا دن بڑا سخت ہے۔ ان کی قوم بھاگی بھاگی ان کے پاس آئی اور یہ پہلے ہی سے بد اخلاقیوں میں گرفتار تھے۔ آپ نے فرمایا اے قوم یہ میری بہو بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے ستھری اور پاکیزہ ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور مجھے مہمانوں میں ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی اچھا آدمی نہیں؟ بولے تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بہو بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں اور تمہیں ہماری غرض بھی خوب معلوم ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 77 سے 79 کا۔ تفسیر۔ آیت 77۔ فرشتوں کا حسین لڑکوں کی شکل میں لوط کے پاس آنا۔ خلیل اللہ کو لوطیوں کی ہلاکت کی بشارت دے کر فرشتے نہایت خوبصورت جوانوں کے روپ میں لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ آپ اپنے کھیتوں پر یا گھر پر تھے۔ اس سے لوطیوں کا امتحان مقصود تھا کہ اب بھی یہ اپنی ناشائستہ حرکتوں سے باز آتے ہیں یا نہیں۔ رب اپنی حکمتوں کو اور پکی حجتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نوجوان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرائے اور دل ہی دل میں کڑھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اگر انہیں اپنے پاس رکھتا ہوں تو قوم کو خبر ہو جائے گی اور بد اخلاقی سے باز نہیں آئیں گے، اور اگر پاس نہ رکھوں اور قوم کے ہتھے چڑھ جائیں تو پھر بھی قوم انہیں چھوڑے گی نہیں۔ یہ سوچ کر آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے کہ آج کا دن بڑا نازک اور سخت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں ان سے قوم کو باز رکھوں گا مگر مجھ میں ان سے ٹکر لینے کی طاقت نہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو قوم کو انہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ آیت 78۔ آپ انہیں چپکے سے اپنے گھر لے آئے، آپ کے گھر والوں کے سوا کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوئی۔ آپ کی عورت نے خیانت کی اور قوم کو ان حسینوں کی خبر کر دی۔ لوگ مارے خوشی کے بے تحاشا بھاگے آئے۔ ان کی پہلے ہی سے بد اخلاقی کی عادت تھی۔ آخرکار ان بچوں کو آ گھیرا۔ اللہ کے نبی کا بد اخلاق قوم کو واز۔ آپ نے قوم کو نصیحت فرمائی اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں، قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، تم اپنی اپنی بیویوں سے اپنی حاجت روائی کرو اور اس سے تم کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسری آیت میں سورہ شعراء کی آیت 165 اور 166 نے فرمایا افسوس تم دنیا کے مردوں کے پاس آتے ہو اور جن کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہو۔ سورہ ہجر کی آیت 70 سے 72 نے فرمایا انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو پہلے ہی سے آپ کو
پردیسیوں کے ٹھہرانے سے منع کر رکھا تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جو میری بیٹیوں کی طرح ہے کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کی قسم یہ اپنے نشے میں چور تھے۔ چونکہ ہر نبی اپنی امت کی بیٹیوں کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے نکاح میں ہیں، ان کے پاس جاؤ، یہی تمہارے لیے مناسب ہے اور تمہارے کام کا محل ہیں، اور جن کے پاس عورتیں نہیں وہ نکاح کر لیں۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، مجھے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کرو، عورتوں سے نکاح کر کے ان کے پاس جاؤ اور گندے خیال لے کر مردوں کے پاس نہ آؤ۔ بھلے آدمیوں، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، میری عزت و لاج رکھ لو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار اور نیک شخص نہیں جو میری نصیحتوں کو مان لے؟ آیت 79۔ قوم کا مغرورانہ جواب۔ قوم نے جواب دیا کہ ہمیں عورتوں کی ضرورت ہی نہیں، آپ ہمارے ارادوں سے خوب واقف ہیں، پھر آپ کا نصیحت کرنا بے سود ہے، ہم ہرگز باز آنے والے نہیں اور اپنی خواہش انہی سے پوری کر کے رہیں گے۔ یہ تھا سورہ ہود کی آیت 69 سے 79 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔